غیب کی باتوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر اور تمام غیبی امور پر ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر خبر کو مشاہدہ کے بغیر محض ان کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا اور ان کی خبر کے مقابلے میں فانی لذتوں، انسانی مشاہدوں اور مادی تجربوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ، اس کی صفات عالیہ اور اس کے رسول کی تقدیر پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی یہی نیکی یا کمال نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور اسی طرح آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر یقین رکھے۔ مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں مال دے اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے اور ان عقیدوں کو اور اعمال کے ساتھ ان کے اخلاق بھی ہوں، جب وہ کسی جائز کام کا عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں اور وہ تنگستی میں، بیماری میں اور لڑائی کے سخت وقت میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو، اللہ تعالیٰ اور ان کے احسانات کو یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے، ان کی کوئی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا تو یہ بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کو رحم میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم اس کو برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے خاص درخت اور اسی طرح جن ذریعوں سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں۔ وہی تو اللہ ہے جن کی ایسی قدرت ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس غیر کی طرف چلے جا رہے ہو؟ وہی اللہ صبح کو رات سے نکالتے ہیں، اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا اور اس کی رفتار کا حساب ایسا ذات کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں۔ اس نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیروں میں خشکی اور دریا کا راستہ معلوم کر سکو۔ ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جنہوں نے تم کو اصل کے اعتبار سے ایک انسان سے پیدا کیا، پھر کچھ عرصے کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، پھر تمہیں قبروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بے شک ہم نے یہ دلیلیں بھی کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا، ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے نباتات کو زمین سے نکالا، پھر ہم نے اسے سبزی کھیتی نکالی، پھر اس کھیتی سے ہم نے ایسے دانے نکالے جو اوپر تلے ہوتے ہیں، کھجور کی شاخوں میں سے گچھے نکالتے ہیں، پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھک جاتے ہوئے، اور پھر اسی ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل، رنگ، صورت، ذائقے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، بعض ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے۔ ذرا ہر ایک پھل میں غور تو کرو، جب وہ پھل لاتا ہے بالکل کچا اور بدمزہ، اور پھر پکنے پر غور کرو، اس وقت تمام صفات سے کامل ہوتا ہے۔ بے شک یقین والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو آسمانوں کے رب ہیں، زمینوں کا رب ہے، اور تمام جہانوں کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین میں ہر قسم کی بڑھائی اسی کے لیے، وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔